أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون. قبول تو صرف وہی کرتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں. والموتى يبعثهم الله. اور مردوں کو اٹھائے گا اللہ تعالی. ثم إليه يرجعون. پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. فرمایا کہ قبول تو وہی کر سکتے ہیں جو بات کو سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور جو کفار ہیں یہ دراصل مردوں کی طرح ہیں. ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، اور ان کے دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں. اور فرمایا کہ والموتى یبعثهم اللہ. مردوں کو اللہ زندہ کرے گا. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا، اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی مشرکین میں سے کچھ توحید والے بندے پیدا کرے گا. ان کی نسلوں سے توحید والے پیدا ہوں گے. اسی لیے اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ انہی میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی اولادوں میں سے بھی مسلمان ہو جائیں گے جو اللہ کے دین کی تقویت کا باعث بنیں گے. قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے. بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ مردے سنتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے میرے پیارے حبیب، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے. مگر دو موقعوں پر مردوں کا سننا ثابت ہے جو حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے. ایک تو وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور فرمایا ان المیت لیسمع قرع نعالہم. جب آدمی دفن کر کے میت کو گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کے قدموں کی چاپ مردے کو سنائی دیتی ہے، اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے چھوڑنے والے میرے رشتہ دار، میرے عزیز اب مجھے مٹی کے سپرد کر کے واپس جا رہے ہیں. اور دوسرا موقع وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مردوں سے خطاب فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر آپ کسی قوم پر فتح پاتے تو 3 دن تک وہاں قیام کرتے. جب آپ کو بدر میں فتح حاصل ہوئی تو آپ نے وہاں 3 دن تک قیام فرمایا، اور جب تیسرا دن ہوا تو آپ نے فرمایا میرا گھوڑا لاؤ. آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کنویں پر پہنچے جس کے اندر کفار و مشرکین کی لاشیں پھینکی گئی تھیں. قلیب بدر جس کو کہتے ہیں، اندھا کنواں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات اب اچھی لگ رہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے، اور تمہیں میں نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن تم نے
ہمیشہ انکار ہی کیا، اب تم اللہ کے عذابوں میں پڑے رہو اور اسی حال میں اللہ کی ناراضگی کا مزہ چکھو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، اس وقت میری بات یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ میری بات سنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مردے کسی بھی موقع پر نہیں سنتے۔ جہاں تک میت کو قبرستان میں سلام کہنے کا تعلق ہے تو وہ ایک دعا ہے، السلام علیکم یا اہل الدیار وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردے یہ دعا سنتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا انسان کو موت کی یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پڑھواتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں متعدد جگہ پر یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ مردے نہیں سنتے، سنتے صرف وہی ہیں جو زندہ ہوں اور جن کے کان اور دل اور آنکھیں کام کرتی ہوں اور جن میں روح موجود ہو وہ سنتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اور کہنے لگے کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ اور کہنے لگے کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیة قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیة کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر یہ کہ نازل کرے کوئی نشانی۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر یہ کہ نازل کرے اس پر کوئی نشانی، ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں علم رکھتے۔ لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں علم رکھتے۔ کہتے ہیں کوئی معجزہ ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتا؟ جن معجزات کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ان میں ایک یہ تھا کہ آپ عرب کی پوری سرزمین میں چشمے جاری کر دیں اور یہاں لہلہاتے باغ ہونے چاہیے اور یہاں کھیتیاں ہونی چاہیے۔ اور ایک ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور ایک کتاب لے کر آئیں، اس کتاب کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اور ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ بھئی آپ کے پاس سونا اور چاندی ہونا چاہیے، وہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس قسم کی فضول باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی کے مطالبے پر کوئی معجزہ بھیجا جائے اور پھر وہ اس کا انکار کریں تو فوری طور پر اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کیا کہ یہ چکنا پہاڑ ہے، سخت پہاڑ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی برآمد ہو اور ہم اس کو دیکھیں، اللہ کی نشانی کو دیکھیں، پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو فرمایا کہ نشانی تو ہم بھیج دیں گے لیکن اگر تم نے نہ مانا تو پھر عذاب بڑا سخت آئے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، پہاڑ میں سے اللہ نے زندہ اونٹنی پیدا کر دی اور اس اونٹنی کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے وہی حرکت کی، اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اس کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو فرمایا اللہ قادر ہے، معجزہ نازل کر سکتا ہے، لیکن معجزے کے بعد پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
اور نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا جاندار اور نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا جاندار ولا طائر یطیر بجناحیہ ولا طائر یطیر بجناحیہ اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے اور نہ کوئی پرندہ اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے الا امثالکم الا امثالکم مگر وہ تمہاری طرح گروہ ہیں مگر وہ تمہاری طرح گروہ ہیں دبا یدب فہو داب اس کا معنی ہوتا ہے قدموں کے ساتھ چلنا فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کوئی بھی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضروریات کو بھی جانتا ہے اور ان کو روزی پہنچانے کا بھی اللہ کے پاس اختیار ہے اور قدرت ہے اور فرمایا کہ کوئی بھی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے سوال یہ ہے کہ طائر کا معنی ہی اڑنے والا ہوتا ہے پھر دو پروں کا ذکر کیوں فرمایا تو عربی لغت میں بعض اوقات تیز رفتاری کو بھی اڑنا کہہ دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں طار فرسہ اس کا گھوڑا تیز رفتاری سے اڑنے لگا تو اس لیے بجناحیہ ہے فرمایا تاکہ اس سے پرندہ ہی سمجھ میں آئے اور تیز رفتاری نہ سمجھا جائے اور فرمایا کہ یہ تمہاری ہی طرح امتیں ہیں تمہاری ہی طرح گروہ ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ایک حدیث میں آتا ہے مسند ابو یعلا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 1000 امت پیدا کی ہے جن میں سے 600 امت پانی میں اور 400 امت خشکی میں پیدا کی ہے اور یہ سارے کے سارے جانور یہ پیدائش میں اور جوان ہونے میں اور بچے پیدا کرنے میں انسان کی طرح ہیں اور اس کے بعد مرنے میں اور دوبارہ اٹھائے جانے میں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اپنا سینگ مارا تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو بھی زندہ فرمائیں گے اور یہ بغیر سینگ والی بکری سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے گی اس کے بعد ان کو مٹی ہونے کا حکم دے دیا جائے گا کہ تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں نہ تم جنت کے امیدوار ہو نہ تمہیں دوزخ کا کوئی خوف ہے تم سب مٹی ہو جاؤ تو اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا اے کاش آج میں بھی مٹی ہو جاتا اور کم از کم مجھے جہنم کی عذابوں سے نجات تو مل جاتی تو فرمایا کہ تمام جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے تمہاری طرح جنات ہیں شیر ہیں درندے ہیں گھوڑے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں میں بھی درندوں کی سی صفات پائی جاتی ہیں جانوروں کی سی صفات پائی جاتی ہیں بعض لوگ شیر کی طرح بہادر ہوتے ہیں بعض لوگ خنزیر کی طرح بڑے حریص ہوتے ہیں بعض لوگ بندر کی طرح بڑے چالاک ہوتے ہیں اور بعض لوگ گیدڑ کی طرح بڑے بزدل ہوتے ہیں بعض لوگ بچھو کی طرح دوسروں کو ڈنگ مارنے کے عادی ہوتے ہیں تو یہ یعنی جانوروں والے خصال اور ان کی عادات انسانوں میں بھی بعض اوقات پائی جاتی ما فرطنا فی الکتاب من شیء ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کتاب میں کسی چیز کی ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کتاب میں کسی چیز کی ثم الی ربہم یحشرون پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اللہ نے قیامت تک ہونے والے تمام حالات و واقعات اس میں لکھ دیے ہیں اور اس میں کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہیں رہنے دی یا اس کا مطلب دوسرا ایک بھی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن و حدیث ہے یعنی قرآن مجید میں اللہ نے دین کے تمام بنیادی اصول بیان کر دیے ہیں اور جہاں کوئی وضاحت کی ضرورت ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
قرآن مجید کی آیات کی وضاحت کر دیتی ہے، تو فرمایا کہ ہم نے قرآن و حدیث میں پورا دین مکمل کر دیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی۔ اب کسی آدمی کو اس دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے گھسیڑنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز کم کرنے کی اجازت ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، صم و بکم فی الظلمات، بہرے ہیں اور گونگے ہیں اندھیروں میں۔ فرمایا یہ کافر اس طرح ہیں کہ نہ وہ کسی کی سن سکیں، نہ اپنی کہہ سکیں اور نہ کچھ دیکھ سکیں، تو ان سے آپ توقع نہ رکھیں کہ یہ دین کو قبول کر لیں گے اور آپ کی بات مان لیں گے۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ مگر اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اور گمراہ اللہ اسی کو کرتا ہے جو خود ہدایت سے روگردانی اختیار کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بے اختیار بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اختیار دے کر بھیجا ہے کہ وہ چاہے تو حق کا راستہ قبول کر لے اور چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ ترجمہ ایک بار دوہرا، انما یستجیب الذین یسمعون، قبول تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور مردے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور کہنے لگے کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ نازل کرے کوئی نشانی۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت بے علم ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں کوئی چلنے والا جانور زمین میں۔ ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے۔ الا امم امثالکم، مگر وہ امتیں ہیں تمہارے جیسی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کتاب میں کسی چیز کی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ صم و بکم فی الظلمات، بہرے ہیں اور اندھے ہیں اندھیروں میں۔
من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔